السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج 3 خبروں کے بارے سے بات کریں گے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے شک کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ میری طرف آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اس حوالے سے بات کریں گے انہوں نے مزید کیا کہا. دوسرا جی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا فضل الرحمان کس سمت میں جائیں گے, تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس سمت میں جائیں گے, اندرونی ذرائع سے انسائیڈ سٹوری کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور بالآخر وہ کہاں ووٹ کرنے والے ہیں, یہ بھی آپ کو آج بتائیں گے. اس کے علاوہ افغانستان کے جو پاکستان میں کونسل جنرل ہیں پشاور میں, وہ پاکستان کے قومی ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور پاکستان اس حوالے سے کیا رد عمل دینے والا ہے اور کیا وہ پاکستان میں رہ سکیں گے, اس حوالے سے بھی آج بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مزید بھی دلچسپ خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں. تو سب سے پہلے جی یہ آج عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے صاف کیٹیگوریکلی مولانا فضل الرحمان پہ ٹرسٹ کرنے سے گریز کیا ہے. اور جو وہاں سے خبریں آئی ہیں, جو رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو عمران خان صاحب پہ مولانا فضل الرحمان پہ پورا ٹرسٹ ہے, تو انہوں نے ایک اشارے میں جیسے شو کیا کہ انہیں نہیں پتہ, اور پھر کہا بھی, اسے بھی کہا بعد میں کہا کہ وہ انہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر آئین اور قانون کا ساتھ دیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی. بعد میں پھر یہ اس بات سے جو کہ رپورٹرز کے سامنے ہوئی ہے, ساری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی حکومت ترمیم کر کے رہے گی. عمران خان صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ ترمیم ہوگی اور ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ مولانا صاحب ایونچولی ادھر چلے جائیں گے. یہ کیوں ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. بہرحال بعد میں جی نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ عمران خان صاحب نے تو مولانا صاحب کے بڑا گڈی کیا اور کہا کہ نہیں بہت اچھے ہیں مولانا صاحب کے, کوئی وہ نہیں ہے, مسٹرس والی بات نہیں ہے. لیکن سارے رپورٹرز نے وہاں سے ٹکس دیے ہیں اور یہ ہم تو آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک جیسچر دیا کہ جی جیسے ان کو شک ہے کہ مولانا صاحب ان کا ساتھ نہیں دیں گے. باقی وہ ظاہر ہے باہر تو یہی کہنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مولانا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے. میری JUIF کے ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ان کے جو وہ پتہ چلا, ورنہ مولانا تو آج آپ کو پتہ ہے کہ مولانا اسد کیسر صاحب کے گھر کھانا کھانے چلے گئے, وہاں عارف علوی سے ملاقات ہوئی, PTI کی سینئر لیڈرشپ سارے موجود تھے, شبلی فراز وغیرہ بھی, اسد کیسر بھی تھے. تو وہاں پر ایک بڑی دلچسپ انہوں نے کہا کہ جی اسد کیسر نے میرے گھر میں بہت کھانے کھائے ہیں, اب میرا بدلہ لینے کا وقت ہے. واقعی لوگ کہہ رہے تھے کہ واقعی انہوں مولانا صاحب نے اتنا ہوسٹ کیا ہے, کوئی 5 لاکھ روپے کے تو بسکٹ ہی ان کے ختم ہو گئے. تو اب جو ہے ان کا دوروں کا وقت ہے اور آج وہ ملتان چلے گئے. میں آپ کو بتاؤں اسد کیسر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور واپسی باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ حکومت کا مسودہ ہم نے مسترد کر دیا ہے, کیونکہ وہ مسودے میں پہلے تو کوئی کہہ رہا تھا مسودہ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسودہ ہی نہیں ہے. تو مولانا نے سوال کیا کہ پھر وہ کیا تھا جو ہمیں دیا گیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے اس کو مسترد کر دیا, یہ کہا انہوں نے وہاں پہ. اور بڑے نورانی چہرے کے ساتھ PTI کے دورے کے بعد PTI اسد کیسر کے گھر سے نکلے ہیں, اور ویسے بھی PTI آج کل ان کو کہہ رہی ہے نورانی چہرے والے عرق گلاب مولانا صاحب, اور 5 گیم ہیں جی مولانا صاحب کی. مولانا صاحب گھر پہنچے ہیں تو محسن نقوی پہنچ گئے, وزیر داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے. تو انہوں نے ان سے ملاقات کی, مختصر سی ملاقات رہی, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی, لیکن بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے اور مولانا صاحب پھر ملتان روانہ ہو رہے ہیں. تو مولانا صاحب کی قدر و منزلت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس وقت گورنمنٹ ان کو خوش کرنے کی کوشش کری ہے, PTI کے لیے وہ عرق گلاب اور سب کچھ کر رہے ہیں. صحافی ان سے ملنا چاہتے ہیں, کل ملاقات بھی ہوئی ہے کچھ صحافیوں کی. تو اور ہر طرف سے ایک ایسا آیا ہے جیسے ان کی سنی گئی ہے, جیسے ہوتا ہے نا ایک بہار آ گئی ہے. اور مولانا صاحب کے پیچھے وہ لوگ نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے جو ان کے خلاف ایک ان کا نام بگاڑ کے نعرہ لگا کے جلسہ شروع کرتے تھے, اور جلسے میں سب سے پہلے وہی نعرے ہوتے تھے. لیکن اب انہوں نے ان کے پیچھے سجدہ کیا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. انہوں نے وہ سجدہ پھر آ کے کیا. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا صاحب PTI کے ساتھ نہیں جا رہے, اور مولانا صاحب اس سارے کے باوجود PTI سے قومی اسمبلی میں ایشو ٹو ایشو PTI کے ساتھ کوپریشن کی بات ہوگی, لیکن PTI کے ساتھ نہیں جا رہے. انہوں نے حکومت کو کچھ چیزیں بتائی ہیں مسودے کے حوالے سے. بلاول بھٹو سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, وہ چیزیں حکومت کر لیتی ہے تو وہ مسودے کے حق میں ووٹ دیں گے. اس میں چیزیں کیا ہیں, انہوں نے کہا کہ موجودہ شکل میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو بات ہو رہی ہے, آئینی عدالت کی, یہ مولانا کا اپنا آئیڈیا ہے. یاد رکھیں کہ اس پہ وہ ووٹ دیں گے.
کہ ججوں اور جو جوڈیشری میں ریفارمز ہیں اس پہ بھی وہ ووٹ دینے کو تیار ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک پرسن اسپیسیفک کہ قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ عوامی حقوق کے حوالے سے جو قانون سازی ہے کہ جس میں عوام کے کوئی حقوق ہیں، جی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، فلاں آرٹیکل 8 میں جو ترمیم ہے اس پہ مولانا صاحب ساتھ نہیں دینا چاہ رہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک دبا بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس معاملے پہ وہ ساتھ نہیں دیں گے، اور موجودہ شکل میں مسودہ نہیں ہوگا، مسودے میں ترمیم کی جائے گی، لیکن آئینی عدالت اور جوڈیشری کے ریفارمز وہ اس میں شامل ہوں گے، اور مولانا صاحب جناب ووٹ دیں گے، اور اس میں ظاہر ہے مسودے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس کو مسودہ دکھایا جائے گا ان کو پراپر۔ مولانا صاحب کو جو مولانا صاحب کا انکار ہوا تھا حکومت کو، اس کی 3 وجوہات تھیں۔ ایک تو مسودہ ان کو دکھایا نہیں گیا، اس میں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، دوسرا مسودے میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی اس کے حوالے سے ان کو اعتماد نہیں تھا، تو اور پھر ان کو پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا اس وجہ سے ان کو اعتراض تھا۔ ورنہ مولانا صاحب آن بورڈ ہیں، محسن نقوی صاحب ایسے نہیں ان کے گھر گئے۔ ہاں البتہ اس وقت مولانا صاحب کی چونکہ بارگین پوزیشن بہت اپ ہو چکی ہے، 5 ان کی سیٹیں قومی سینٹ میں اور 8 قومی اسمبلی میں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور گورنمنٹ کو ہر صورت میں یہ کرنی ہے، اور اس گورنمنٹ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کرنی ہے، تو اس وجہ سے مولانا صاحب جو کہیں گے وہ مانیں گے، مولانا صاحب مانیں گے ایونچولی، آپ یہ دیکھیں گے۔ لیکن مولانا صاحب کی بارگیننگ پوزیشن اتنی اچھی ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ وقت تھم جائے۔ اچھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو ہی ہیز نتھنگ ٹو گین فرام پی ٹی آئی، سوائے اس کے کہ مولانا صاحب کی ایک پبلک اوپینین میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے جیسے کہ ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہی پی ٹی آئی جو ان کو برا بھلا کہتے تھی، ان کے نظریں ان کے قدموں کے نیچے بچھائے چلی جا رہے ہیں کہ یار چشم ماں روشن دل ماں شاد، تو وہ نظریں بچھائے تاریخ میں ریکارڈ ہوں، یہ تصویریں بنیں، یہ اسد کیسر ہنستے ہوئے، یہ سارے ان کے سامنے جھکتے ہوئے، یہ نمازیں پڑھتے ہوئے، مولانا صاحب کو یہ قبول ہے، لیکن بعد میں مولانا صاحب کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ پی ٹی آئی ان کو کیا دے سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے زیر تاب ہے، حکومت کوئی نہیں ہے ان کے پاس، نہ کوئی گورنرشپ ہے ان کے پاس، اور اس سائڈ پہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر جو مولانا صاحب کی فیوچر کی پالیٹکس ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی ایک ٹرف ہے کے پی، خیبر پختونخوا جو صوبہ ہے، وہیں سے مولانا صاحب جیتتے ہوتے ہیں، مولانا صاحب کی جماعت وہاں سے لڑتی ہے، علی امین گنڈا پور ان کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کے مقابلہ ان سے ہی ہونا ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ ہی دوستی کر لیں گے تو وہی بات ہے، کہتے ہیں کہ شیر اگر بکری سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا، وہ وہاں پر نہیں کر سکتے۔ تو فیوچر میں اگر وہ حکومت کو صاف انکار کر دیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ صاف بیٹھ جائیں تو مولانا صاحب کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھانے ہیں، ملنا ہے، ایک تو اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو ان کی بارگین پوزیشن بہتر کرنا، اور دوسرا پی ٹی آئی کو تھوڑا سا بتانا کہ مجھے تم برا کہتے رہے ہو، اب آئندہ تک کہ وہ ان کو برا نہ کہہ سکیں کم از کم۔ اور مولانا صاحب نے باعزت طریقے سے آئینی ترمیم کا ساتھ دینا ہے، انہوں نے اس میں ظاہر اپنی مرضی بھی کروا لینی ہے، عوام کے حقوق کے لیے بھی کچھ بات کر لینی ہے، اور باقی جوڈیشری کے حوالے سے جو کرنا ہے تو یہ ہے۔ ایک اور بات اسی سے جڑی بھی ہے، اور جو میری آخری خبر ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس سے جڑی بھی ہے کہ مولانا صاحب کیوں نہیں جائیں گے ان کے ساتھ، اور الگ سے بھی ہے، وہ ہے کہ جی رات کو کل ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ایونٹ ہوا کے پی گورنمنٹ نے کیا، اس میں جناب وہ موجود تھے اپنے علی امین گنڈا پور صاحب جو چیف منسٹر ہیں، اور انہوں نے اب بلایا ہوا تھا جی افغانستان کے جو عہدیدار ہیں، محب اللہ شاکر جو کونسل جنرل ہیں پشاور میں افغانستان کے، یہ آئے ہوئے تھے ایک اور کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ، اور جناب جب قومی ترانہ پڑھا گیا، پاک سرزمین شاد باد، سب لوگ کھڑے ہوئے، ترامن کھڑے ہوئے، علی امین گنڈا پور کھڑے ہوئے، پوری پارٹی کے لوگ کھڑے تھے، یہ 2 لوگ جناب بیٹھے ہوئے کینڈی کرش کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہ نہیں اٹھے، اور قومی ترانہ بجتا رہا اور نہیں اٹھے۔ یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے، اور یہ بالکل ایک توہین ہے۔ قومی ترانہ کیا ہے؟ قومی پرچم کیا ہے؟ پاکستان کا قومی پرچم پاکستان کی قومیت کی علامت ہے، پاکستان کا قومی ترانہ پاکستان کی قومی علامت ہے۔ ان کا تشخص اور ان کا احترام ہر کسی پہ واجب ہوتا ہے، اپنے پہ بھی اور باقیوں پہ بھی۔ تو اب اگر آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں، افغانستان کا قومی ترانہ بجتا ہے، تو پاکستانی ڈپلومیٹ پہ لازم ہے کہ اس کا احترام کریں۔ یہ تو ایک بیسک کرٹسی، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس کے والدین آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ ان کا احترام نہیں کرتے، تو وہ مہمان کے طور پہ آئے ہوئے ہیں، ان کو ہیز ایکسیلنسی کہتے ہوئے نہیں تھک رہے علی امین گنڈا پور، تو کیا پاکستان اتنا حق نہیں بنتا کہ پاکستان کے جھنڈے کی تکریم کریں اور توقیر کریں، پاکستان کے قومی ترانے کی تکریم کریں؟ کیوں نہ کریں؟ اور یہ دنیا بھر کی روایت ہے۔ اور اگر بعد میں جی ان کے اپالوجسٹ آ گئے چھوٹے چھوٹے چمونے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ میوزک حرام ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے، کیا میوزک بند ہو گئے تھے ان کے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی؟ بعد میں آ جاتے، کم از کم ان کو احترام کر کے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور
کیا چین کا قومی ترانے میں میوزک نہیں ہے؟ وہاں پر ان کے وزیر خارجہ جناب کھڑے ہو رہے ہیں احترام میں۔ پھر ایک اور انسیڈنٹ ہے جناب، قومی ترانے میں ساتھ ساتھ میوزک بھی ہے، اور ان کی قومی کرکٹ ٹیم جب قومی ترانہ ان کا افغانستان کا بجتا ہے تو اس میں نہیں ہوتا۔ بعد میں انہوں نے وضاحت جاری کی، جی ایک میوزک حرام ہے، ورنہ ہم پاکستان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اور بھائی ہمیں پتہ ہے کتنا احترام کرتے ہیں، اور جو روز روز آپ واقعات ہوتے ہیں، جو احترام نظر آتا ہے آپ کا، وہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، اور بہت غلط بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے حوالے سے یہ بھی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ جو محب اللہ شاکر ہیں افغان عہدیدار، ان کی دستاویزات بھی مکمل نہیں ہے۔ تو خود ان کے پاس نہ افغانی پاسپورٹ ہے، نہ کوئی دوسری دستاویز ہے۔ ان کا پی آر کارڈ بنا تھا، خود کھاتے یہاں سے ہیں اور پھر احترام نہیں کرتے۔ جی پی آر کارڈ بنا تھا ان کا، خاندان 2015 میں UNHCR سے ڈالر اور راشن لے کر افغانستان واپس گیا تھا۔ پی آر کارڈ ان کا کب کا ایکسپائر ہو چکا ہے۔ 1 ستمبر سے اس سمیت تمام افغان مہاجرین غیر قانونی قیام پذیر ہیں، کیونکہ ان کو وزارت داخلہ کی جانب سے توسیع نہیں دی گئی تھی۔ اس کے باوجود یہ ہے تو ان کے حوالے سے وزارت خارجہ نے ایک نوٹ بھی جاری کیا ہے، اور ان کے حوالے سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ان کو پرسونا نان گریٹا قرار دے کر ان کو افغانستان واپس بھیج دیا جائے۔ اس حوالے سے غور ہو رہا ہے اور اس کے قوی امکانات ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ان کو یہ احترام کرنا چاہیے تھا، اور جب یہ ایک بھونڈی سی دلیل ہے۔ اور آج علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھیں یار، آپ کو اپنے پاکستان کے قومی وقار اور علامتوں کے حوالے سے ٹچی ہونا چاہیے، آپ کو اس کے حوالے سے شرم غیرت ہونی چاہیے کہ آپ اس کا دفاع کریں۔ آپ نے گھر کی عزت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کا چونکہ وہ حرام ہے تو انہوں نے وضاحت جاری کر دی ہے، میوزک حرام ہے تو وہ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ بھائی کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میوزک حرام ہے تو چائنا میں حلال ہو جاتا ہے میوزک، انڈیا میں جا کے حلال ہو جاتا ہے، اور یہاں جا کے حرام ہو جاتا ہے پاکستان کی دفعہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو معذرت کرنی چاہیے، وضاحت خالی نہیں کرنی چاہیے، اور جو ایکشن اب لیا جائے گا وہ اب لیا جائے گا، میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو یہ تھی جی آج کی 3 خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ دیکھتے رہیے آج کا